تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ کے خزانوں سے حاصل کرنا ہے، سارے خزانے اللہ ہی کے پاس تو ہیں، وہی تو مالک الملک ہے، وہی تو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ وظیفہ کریں اور پھر چند ہی دنوں میں اپنی زندگی کو بدلتا ہوا خود دیکھیں۔ شدید ترین مالی پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ شدید ترین جو آپ کی زندگی آپ کے لیے خدا نخواستہ عذاب بن گئی ہے، وہ خوشیوں کا مرکز آپ کے لیے بن جائے گا۔ آپ کی زندگی کا کایا انشاءاللہ پلٹ زندگی میں وہ خوشیاں آئیں گی کہ آپ نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ اس وظیفے سے غموں کی جگہ خوشی، پریشانیوں کی جگہ اطمینان و سکون آپ کی زندگی میں آئے گا۔ کو سخت ترین مالی مشکلات درپیش ہوں، انسان پر ہر قسم کا وقت آتا ہے۔ ایسا وقت بھی خدا نخواستہ اگر آپ پر آ گیا ہو کہ آپ سخت ترین مشکلات، مالی مشکلات سے پریشان ہوں، ہر طرف سے قرضے، ہر طرف سے مالی مشکلات، مہنگائی سے پریشان، آپ کی زندگی، آپ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے خودکشی کے لیے تیار ہیں، میں آپ کو آج ایسا آسان ترین وظیفہ، تیز ترین وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز چند ہی دن میں آپ کے شدید ترین مشکلات ختم ہو جائیں گے، آپ کی مالی پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے گی، آپ کے قرض خواہ یہ فکر نہ کریں کہ یہ لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، جتنا بھی ہے وہی ذات اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اس خزانوں سے انشاءاللہ حاصل کرنا ہے۔ تو اس خزانوں سے حاصل کرنا ہے، کس طریقے سے حاصل کرنا ہے تاکہ قرضے بھی ختم، آپ کی مالی پریشانی بھی ختم ہو جائے۔ تو آئیے آج میں آپ کو سب سے آسان ترین وظیفہ بتا دیتا ہوں، لیکن سب سے پاورفل اور عظیم ترین وظیفہ۔ تو اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے، اکثر لوگ اجازت بار بار مانگتے ہیں، بار بار کمنٹ میں، بار بار واٹس ایپ پہ اجازت مانگتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں خصوصی اجازت دے دو، تو سب کو خصوصی اجازت ہے۔ ہاں، ہر وظیفے کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ شرائط یہ ہیں کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھو گے تو پہلے سے بتا دوں کہ اگر میں اجازت دے دوں تو پھر بھی کام نہیں کرے گا۔ 5 وقت کی نماز کی شرط ہر وظیفے کے لیے ضروری ہے، بلکہ 4 شرائط آپ کو جس سے بھی وظیفہ ملے اور وہ 4 شرائط آپ میں نہ پائی جائیں تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ ٹام بھی لکھ سکتا ہوں آپ کے ساتھ کہ آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا بغیر ان 4 شرائط کے۔ وہ 4 شرائط ذرا غور سے سنیں، بار بار مجھے یہ نہ کہیں کہ ویڈیو لمبی ہو گئی، کیونکہ ان شرائط آپ میں یہ شرائط نہیں پائی جائیں گی تو میں اسٹامپ پر لکھ سکتا ہوں کہ آپ کا وظیفہ کام ہی نہیں کرے گا، تو پھر وقت کیوں ضائع کریں؟ وظیفے پڑھ کے کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ شرائط نہیں آپ میں، ہاں ذکر اللہ کا ثواب ملے گا آپ کو، تو یہ کریں۔ اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ سے اپنے ضروریات پوری کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تو ان شرائط پر عمل کرنا پڑے گا۔ بغیر شرائط کے آپ دنیا میں بھی کسی سے دوستی لگائیں، پھر ان سے کچھ ملے گا۔ دوستی نہیں لگائیں گے، وہ جس طرح ماحول کو پسند کرتا ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں، تو ان سے آپ کو حاصل ہوگا؟ وہ تو آپ کو دھکے دے دے کر باہر نکال دے گا، اے بھائی آپ مجھ سے نہیں چل سکتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ کے خزانوں سے حاصل کرنا ہے، سارے خزانے اللہ ہی کے پاس تو ہیں، وہی تو مالک الملک ہے، وہی تو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ تو آئیے وہ 4 شرائط ذرا دل کی کانوں سے سن لیں اور اس پر عمل کرنا ہے، پھر وظیفہ پڑھنا ہے۔ 4 شرائط: نمبر 1، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ دوسرا شرط، رزق حلال کی طلب، کیونکہ جس پیٹ میں حرام مال پڑا ہو، جس کا لباس حرام، جس کا کھانا پینا حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا شرط، اللہ تعالیٰ پر ایمان، یقین، اعتماد کامل ہو۔
حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جو شخص اللہ پر یقین کامل کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے کہ میری دعا ضرور قبول کرے گا، اللہ بہت مہربان ہے، میرا رب بہت کریم ہے، تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، اس کا وظیفہ قبول کیا جائے گا اور اس کا کام ہو جائے گا۔ اور جس بدقسمت شخص کو شک ہو رہا ہے اللہ پہ کہ بھائی میں نے تو بہت سال سے وظائف پڑھ رہا ہوں، دعائیں مانگ رہا ہوں، کبھی قبول نہیں ہوئی، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، اس کو پہلے سے شک ہو رہا ہے، تو حدیث قدسی کے مطابق کیا ہوگا؟ اس کو اللہ تعالیٰ اس کے اسی گمان کے حوالے کر دیں گے، اس کا وظیفہ رد ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا ایمان اور یقین عطا فرما دے۔ تو چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک کریں۔ جو وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں نا، اس کو ذرا ٹھیک کریں، صحیح طور سے آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی کو سنائیں، کسی کاری آپ کو جاننے والے کو سنائیں کہ قرآن عظیم اسماء الحسنہ، یہ تو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے نا، یہ تو سیکھنا ہے، یہ تو ہر مسلمان پر لازمی ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے سیکھ لے۔ تو آئیے اب وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ ان شرائط کی روشنی میں وظیفہ پڑھیں گے۔ اگر ان شرائط میں سے ایک بھی فوت ہو گئی تو آپ کا وظیفہ پھر کام نہیں کرے گا۔ ان 4 شرائط پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہمیں اللہ تعالی نے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم اپنی منمانی سے چلیں گے، اپنی منمانی کریں گے، اپنے دل کی باتیں مان کر زندگی بسر کریں گے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم ہمیں بھیجا ہے، حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہمارے لیے آیا ہے، اسی لیے کہ ہمیں سکھا دے، اس کی زندگی، آپ کی پاک زندگی پر عمل کریں، ہم آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو آئیے ان شرائط کی روشنی میں وظیفہ کریں اور پھر چند ہی دنوں میں اپنی زندگی کو بدلتا ہوا خود دیکھیں۔ تو وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ سب سے پہلے تو آپ بھائی گناہوں سے استغفار کریں، سب سے پہلے استغفار کریں۔ استغفار اللہ تعالیٰ کو، یعنی اپنی گناہوں کو یاد کریں۔ ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن حدیث میں بھی آتا ہے کہ سب خطا کار ہیں، بہترین خطا کاروں ہے جو اللہ کے سامنے خوب توبہ کرے، صحیح شرائط کے ساتھ، کہ پھر نہیں کروں گا، یہ نہیں کہ پھر ویسے توبہ کرتا ہوں لیکن پھر کروں گا، نہیں۔ تو آئیے اب ان شرائط کی روشنی میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے استغفار کریں، توبہ کریں کہ میں آئندہ کے لیے گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ پھر اگر بحیثیت انسان خدا نخواستہ ہو جائے، آپ کا ارادہ بھی ہے کہ میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، تو پھر توبہ کریں۔ توبہ کا دروازہ تو بند نہیں ہو رہا، ہر وقت استغفار کرتے رہیں۔ تو آئیے اب ان ہدایات کی روشنی میں وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ آپ نے یہ زوال کے وقت، دوپہر کے وقت، اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے مالک الملک، کیا؟ مالک الملک، مالک الملک، تو آپ نے کہنا ہے، آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 313 بار یا مالک الملک، 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 خوب دھیان سے اور رونے کی حالت میں پڑھیں انشاءاللہ 313 بار 40 دن تک یہ وظیفہ مکمل کریں انشاءاللہ العزیز۔ شدید ترین مالی پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا، شدید ترین جو آپ کی زندگی آپ کے لیے خدا نخواستہ عذاب بن گئی ہے، وہ خوشیوں کا مرکز آپ کے لیے بن جائے گا۔ آپ کی زندگی کا کایا انشاءاللہ پلٹ جائے گا۔ آپ کی زندگی میں وہ خوشیاں آئیں گی کہ آپ نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔
تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ آپ کی تمام زندگی کے حالات کو انشاءاللہ درست کر دے گا۔ اس وظیفے سے آپ کی زندگی کا کایا پلٹ جائے گی۔ غموں کی جگہ خوشی، پریشانیوں کی جگہ اطمینان و سکون آپ کی زندگی میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں خوشیاں نصیب فرمائے گا۔ آپ کی تمام پریشانیاں، قرضے کا بوجھ جو بھی ہو، مالی پریشانی، وہ 40 دن کے اندر انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کے لیے زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔